بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزک میں سکون اور اطمینان ہے اور یہ روحانیت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آیا درست کیا ہے؟ درست تو وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کے میرے کہنے سے نہ کوئی غلط چیز ہو جائے گی، نہ کوئی چیز درست ہو جائے گی۔ جو قرآن میں اور حدیث میں جس کام کو ناپسند کیا گیا، منع کیا گیا، اس کی مذمت بیان کی گئی، اب اس کے اندر نہ خیر کا پہلو آ سکتا ہے، نہ کسی قسم کی بھلائی کا پہلو آ سکتا ہے۔ دیکھیں، صرف یہ میوزک کی بات نہیں ہے، اسلام و دین کی کئی بنیادی اور خوبصورت تعلیمات وہ ہیں کہ جو 1400 سال سے زیادہ عرصے تک ہم تک پہنچ رہی ہیں، الحمدللہ، اور وہ باقاعدہ مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت علماء، صلحاء، مشائخ، اور بلکہ میں کہوں گا یہ مطلب یہ اس پر متفق ہے کہ یہ غلط۔ اب کوئی ایک چھوٹا موٹا طبقہ اٹھ کر کوئی بات کر دے گئی جناب یہ یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، تو اس کی معلومات کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، تو اس کو لفٹ کرانی بھی نہیں چاہیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، اور اتنا مضبوط اپنے دین میں اور اپنے مذہب میں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو ایک اس کا بیٹھے بٹھائے ایک واقعہ کسی نے کہیں لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمانوں کے لباس پہنے دین سے دور کرنے کے لیے چلا کہ میں مسلمان وہ جو کم علم والے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دلوں میں اللہ پاک، اس کے رسول، قرآن اور اسلام کے بارے میں وسوسہ لاؤں گا اور غلط خیال پیدا کرواؤں گا، اور انہیں شکوک و شبہات میں ڈال کر ان کا دین اور ان کا ایمان برباد کروں گا اور ان کا مذہب بدل دوں گا۔ یہ اس کا مشن تھا۔ یہ مشن لے کر یہ چلا۔ اب کوئی ایسا نظر آ تو نہیں رہا تھا، دور ایک دیہاتی جو بکریاں چرا رہا تھا وہ نظر آیا۔ اس نے کہا یار یہ صحیح ہے، گاؤں دیہات کا آدمی ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس کو اتنی معلومات ہوگی نہیں، کم از کم میرا پہلا ٹارگیٹ تو صحیح لگے گا۔ لے کر وہ بیٹھ گیا، اس کو نام وغیرہ اپنا بھی اس نے مسلمانوں والا نام بتایا۔ تھوڑی وہ بات چلی، یار بھائی ایک بات بتا۔ اب وہ جو بے روپیہ تھا وہ دیہاتی سے بات کرنے لگا، دیہاتی مسلمان تھا، بے روپیہ جو تھا اس نے کہا یار بھائی ایک بات بتا، کنفیوژن ہے دور کر دینا۔ کیا؟ اور دیکھ یار اپنے قرآن پڑھتے ہیں تو کیا قرآن میں نماز کی بات آتی ہے تو اتنی جگہوں پر آ گئی، اچھا نیکی کی دعوت کی بات آتی ہے اتنی جگہ پر آ گئی، تو فلاں بات آتی ہے اتنی جگہ پر آ گئی، جنت کا بیان ہے اتنی جگہ پر آ گیا، دوزخ کا بیان ہے تو اتنی جگہ پر آ گیا، اتنی جگہ جو بیان آیا، ایک ایک بیان کئی کی بار، زکوٰۃ کی بات کئی کی بار۔ اگر یہ نہ ہو اور ایک ایک بار ہوتا تو تمہیں نہیں لگتا کہ یار قرآن تھوڑا مختصر ہو جاتا، آیتیں کم ہو جاتی تو یاد کرنا پڑھنا تھوڑا آسان ہو جاتا؟ تو یہ کیا لگتا ہے مختصر ہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ اتنا ساری باتیں ایک بار بار ریپیٹ کر دی ہیں۔ اب یہ کیا وسوسہ ڈال رہا تھا؟ اور وہ جو دیہاتی تھا بولا بھائی اور کیا لائے تم تو یار، اب تک تو سنا نہیں تھا، جیسا ابھی ابھی ہوتا، ہم نے سنا ہی نہیں ہوتا کبھی یار، اب تک تو سنا ہی نہیں تھا۔ اب اس کو خوشی ہو رہی تھی کہ میرے کو لگتا ہے، اس کو لگا میرا تیر نشانے پر لگ گیا۔ یار میرے کو ایک بات بتا۔ بولا ہاں، تو جو بات کر رہا ہے قرآن کے تعلق سے ڈبل سب آگے ہے۔ ہاں میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اور کیا سوچ رہا ہے بولنا؟ یار یہ تیری دو آنکھیں ہیں نا، ایک نہ کر دوں؟ اللہ! یا تیرے یہ دو ہاتھ ہیں ایک ہو جائے، تیری دو ٹانگیں بھی ایک کر دوں تو ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تھوڑا مختصر بھی ہو جائے گا، تیرے کو کیا لگتا ہے کروں؟ اور وہ جیسے ہی اٹھانا وہ بھاگ گیا۔ یار ان کے تو دیہاتیوں کو بھی بہکانا مشکل ہے۔ اللہ اکبر! سمجھ گیا کہ جس کے تعلق سے آقا فرما دیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہو الحدیث کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا اور آج تک مفسرین جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر بالحدیث، قرآن کی تفسیر جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی۔ اب وہاں سے بھی اگر ہم چلتے ہیں نا تب بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ میوزک یہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ انسان کی روحانیت کو برباد کر دینے والا ایک انتہائی شیطان کا آلہ ہے، اور یہ میوزک اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے۔